حج پر گیا, وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے, سفید داڑھی تھی. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا, لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے. تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی, مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی, اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف تفسیریں, اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں, 20-30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے, ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس سے قرآن کو اکٹھا کیا, 10 جلدیں بنی, قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس, آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو, ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو, ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو, ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو, ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا, استاد بھی محمود ہے, شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے, علامہ زمان بنے, تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی, آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے, تو میری تصنیف ہے, کس میدان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو, کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو, علم حدیث میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو, اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو, سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو. اگر تم میری تصنیف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تاریخ کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو. میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو. میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا, میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب, مشکات میں علماء بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم. آخر دور میں ایک جماعت آئے گی, وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی, ان جیسے کام کرے گی, اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دے گی. آگے بڑی لمبی تفصیل ہے, میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی, تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا, علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی.
پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام جلالین ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد، علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد، شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نے پیش کر سکتی۔ میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر، اللہ رحمت نازل کرے، امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے، تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی۔ پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے، آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی۔ اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے، بل الموجود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی۔ اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے، شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا کادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی، ایک عرب کے شاعر کو یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا، اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد بنا۔ ہمارا ایک ایک عالم بے مثال، ایک ایک عالم باکمال، ایک ایک عالم لازمال۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم، اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہور کی قبر، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے، اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دی۔